میں آپ دونوں کی باتیں سمجھ گیا ہوں, لیکن میں نا لیٹ می ٹیک یو ان ٹو دا مائنڈ آف اے ینگ ایڈلٹ. ہمارا جو ایک پڑھا لکھا نوجوان کہہ لیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یا اے لیول او لیول اسٹوڈنٹ, اس کے مائنڈ میں لے کر جاتا ہوں. اس کے سامنے نا اس سائنٹیفک چیزیں یہ ساری جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ ذرا سائڈ پہ ہیں. اس کے سامنے یہ ہے کہ اس کا ایک دوست ہے, وہ سپوز ہومو ہے, بہت اچھا انسان ہے, بہت سینسٹیو ہے, ایموشنل ہے, دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے, بلی ہوا ہے سارا ٹائم. تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویلن ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ گناہ میں مبتلا ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایول ہے, تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اس کو سپورٹ کروں گا یا کروں گی, کیونکہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے, اس کو تو ساری عمر دکھ ملے ہیں, اور یہ کیا کر رہا ہے بیچارہ, کیا کر رہا ہے, اس نے کیا بگاڑا ہے کسی کا, بس اس کی انکلینیشن تھوڑی سی ہم سے مختلف ہے. اس کے مائنڈ میں یہ ہے, تو اس کو کیسے دیکھیں علی بھائی, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. دیکھیں جو جب بھی یہ گے رائٹس کی بات کرتے ہیں اور ہومو سیکشولز اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو یہ لوگ نا انسان کی نیچرل فطرت کو اپیل کرتے ہیں. کن چیزوں پہ؟ بیکاز ایز ہیومن بینگس وی وانٹ گڈ فار ادر ہیومن بینگس, ٹھیک ہے, ہم فطرتی طور پہ لوگوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں, کائنڈنیس, اور پھر یہ سوشل جسٹس کازز کو فائٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کیا برابری نہیں ہونی چاہیے, ہم کہتے ہیں ہونی چاہیے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہومو سیکشول جو ہے وہ آپ کے ساتھ برابری کا حقدار نہیں ہے, تو اور پھر وہ آپ کے نا ان چیزوں کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں یا ان چیزوں کے اوپر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جو آپ کے اندر نیچرل ایموشنز ہیں لوگوں کی خیر خواہی کے. تو اگر انسان اسی آرگومنٹ کو یوں کہے کہ فار ایگزامپل کسی بھی اور انسان کے بارے میں اگر ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں, میں صرف ایک آرگومنٹ کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یار انسان تو ایک ڈاکو بھی ہے, ایک چور بھی ہے, ہزاروں قسم کی جھوٹ بولنے والا بھی انسان ہی ہے, اس کی بھی رائٹس ہیں, اس کی بھی چیزیں ہیں, تو کسی بھی چیز کو آپ لے کے آ سکتے ہیں. آپ جو کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں وہ آپ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں جس جگہ پہ آپ کرنا چاہتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ دیکھو انسان کو کیٹیگرائز کرنے کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ بلو جینس پہنتے ہیں ورسز جو لوگ بلیک جینس پہنتے ہیں, جو لوگ بلو ساکس پہنتے ہیں ورسز جو لوگ ریڈ ساکس پہنتے ہیں, جو لوگ ٹوپی پہنتے ہیں ورسز جو لوگ ٹوپی نہیں پہنتے. مطلب انسانوں کو کیٹیگرائز کرنے کے این نمبر آف جو ہے نا ویز ہو سکتے ہیں. وائی آر یو کیٹیگرائزنگ, وائی آر یو کیٹیگرائزنگ, وائی آر یو آئیڈینٹیفائنگ people with the type of sexual preference that they have, یعنی just sexual inclination that they have, اس کے اوپر کیوں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں؟ کیا انسانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے اور طریقے ختم ہو چکے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈاکٹرز ہیں, یہ انجینئرز ہیں, یہ ٹیچرز ہیں, یہ پریچرز ہیں, یہ فلانے لوگ ہیں, کہ سوسائٹی میں یہ کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک وے ہو سکتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ ایمپتھائز کرتے ہیں, کرنا چاہیے, ضرور کریں آپ ایمپتھائز. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہماری فیملی میں ایک شخص ہے جس کو آپ کلاسک ٹرم میں ہمارے جو آج کل کی اصطلاحات چل رہی ہیں, although ان سے مجھے اختلاف ہے, اس میں وہ اس کو ٹرانسجینڈر کہیں گے, ٹھیک ہے, somebody who is a male, biological male, شناختی کارڈ پہ میل, ٹھیک ہے, بٹ وہ اس کا جو طور طریقہ ہے یا اس کی جو چال چلن ہے اس میں تھوڑا سا فیمینن ٹچ ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے نارمل معاشرے کے اندر لوگ اس کو کرٹیسائز کریں گے یا ریڈیکل کریں گے. ہماری فیملی میں ایسا نہیں ہوا. الحمدللہ وہ ایک مطلب کپڑے سینے کا کام جو ہے نا اس کا ہماری فیملی کے اندر ہے, اور پورے فیملی میں ڈفرنٹ لوگوں کے لیے کپڑے سیتا ہے, اور وہ کائنڈ آف ہماری فیملی کی طرف سے امپلائڈ ہے. اینڈ ہی کیپس موونگ فرام ہاؤس ٹو ہاؤس, جہاں پہ وہ جاتا ہے 2 مہینے 3 مہینے وہاں رہتا ہے, کپڑے لگا سب کچھ کرتا ہے, سیتا ہے پوری فیملی کے لیے, آل دیٹ. بہت اچھی جاب پہ لگا ہوا ہے, بڑی اچھی پیسے بھی اس کو مل جاتے ہیں. ہی ڈریسز اپ لائک اے میل, اس کی ہلکی ہلکی داڑھی بھی ہے, اس نے شادی بھی کر رکھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں. Do I say کہ لائف اس کے لیے بہت ایزی ہے؟ No, of course not. I know اس کی لائف میں بہت سارے چیلنجز ہوں گے, I know اس کی لائف میں ڈیفیکلٹیز بھی بہت ہوں گی, لیکن ہم اس کے ساتھ ایمپتھائز کرتے ہیں. ہم نے اس کو امپلائی کیا ہوا ہے, ہم نے اس کو جاب دی ہوئی ہے, ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہے. اس نے مجھے کہا بھی ایک دفعہ کہ جب میں خود دین کی طرف آ رہا تھا نا, تو اس ٹائم پہ وہ بھی آہستہ آہستہ دین کی طرف آنا شروع ہوا, تو I used to take him with me to the masjid to pray جمعہ prayer. پھر ایک دن خود ہی اس نے مجھے کہا کہ حمزہ صاحب آپ مجھے نا قرآن لا کے دیں ترجمے والا. تو میں نے اس کو لا کے دیا, الحمدللہ وہ پڑھتا ہے, اس کو بہت شوق ہے. سو الحمدللہ دیر آر ویز ٹو ایمپتھائز ود پیپل. لیکن میں اس کو کبھی بھی اس پہ تو نہیں یعنی جو نا کنگریچولیٹ کروں گا کہ جا کے تم وہ کرو. جس طرح میرا کوئی بھی مطلب میرا کوئی فیملی ممبر ہو, وہ اگر کسی ایسی چیز میں انوالو ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائی ہے, ٹھیک ہے, تو میں کیوں اس میں اس کو کہوں گا کہ ہاں شاباش تم یہ کام بھی کرو. مطلب جسٹ بیکاز آئی ایمپتھائز ود اے پرسن ڈزنٹ مین آئی ایمپتھائز ود ہم آن ایوری سنگل تھنگ دیٹ ہی از ڈوئنگ ان ہز لائف.
میں تو یعنی ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. صحیح ہے. میں اس کو جہاں پہ, اور میں یہ ایکسپیکٹ اس سے کروں گا کہ جہاں پہ میری غلطی ہے وہ اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے. سو دا پوائنٹ از کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کی کوئی شارٹ کمنگ ہے یا کہیں پہ اس کو ہیلپ چاہیے یا کہیں پہ وہ اپنے ڈیزائرز یا ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا, چاہے وہ پورنوگرافک ایڈکشن ہو یا وہ ہوموسیکشوالٹی ہو یا ایون ہیٹروسیکشول بیہیویئر کے اندر وہ آگے نکلنا چاہ رہا ہے, بہت زیادہ حرام چیزوں میں پڑ رہا ہے, تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اگلوں کی اصلاح کریں پیار سے, محبت سے, ایمپتھی کے ساتھ. تو دس از ویئر آئی وڈ سے کہ ہمارا جو رول ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. انہوں نے بھی نا LGBTQ کٹھے رکھے ہوئے, لیکن یہ کٹھے نہیں ہیں. دیکھیں لیسبین, گیز یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے, یہ پیورلی اس معاملے میں سیکشول اورینٹیشن ہے. ٹرانس سیکشولزم کچھ اور ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ٹرانسجینڈرزم, وہ آرگنز کے حوالے سے, وہ جینڈر ڈسفوریا, وہ 3 چیزوں کا مکسچر ہے. ایک جینڈر ڈسفوریا کا, ٹھیک ہے, ایک بیچ میں گھس جاتے ہیں ڈریگ کوئینز, ٹھیک ہے نا, جن کا وہ مرد ہوتے ہیں جن کا بس آرگن کا ایشو نہیں ہوتا, لیکن دے جسٹ وانٹ ٹو ڈریس اپ, دے جسٹ وانٹ ٹو ڈریس اپ. ایک ہے جینڈر ڈسفوریا, جن کا وہ جو برتھ والا جینڈر ہوتا ہے اور جو وہ ان کا جینڈر ہوتا ہے اس میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور ان کے لیے وہ بہت, یہ بھی آرگنز والا نہیں ہے, یہ آرگن نہیں. اور جو ٹرانس, وہ آخری ہے انٹرسیکس, یہ آرگنس والا ہے. یہ وہ ہیں جو کہ ان کے جو پیدائشی طور پر جو آرگنس کا ہوا. اب یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ مکس ہو جاتی ہیں یہاں پر ایک کیٹیگری میں خواجہ سرا کی, ٹھیک ہے, یا وہ. اب جب یہ تینوں چیزیں مکس ہوئی ہوئی ہیں نا, تو اس کے اندر پھر یہ کنفاؤنڈنگ فیکٹر اور کنفیوزنگ فیکٹر بنتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ملٹیپل سینیریوز ہمارے سامنے نکلتے ہیں. یہ ایک کمپلیکس پرابلم ہے جس کو ہم اتنی آسانی سے نہیں سالو کر سکتے جب تک ہم اس کے اندر ان کی علیحدہ کیٹیگرائزیشن وہ نہیں کر سکتے. یہ کہ وائی کیوں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, یہی تو بات سمجھ نہیں آتی. نو کہتے ہیں جی آپ کانسپریسی تھیورسٹ ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا نا کہ شیطان جو ہے نا وہ اس کا وعدہ ایک ہی ہے کہ اس نے لوگوں سے نا اللہ تعالیٰ کی خلقت کو چینج کروانا ہے. اور یہ بیسکلی ہم ایک ایسی ڈی جنریشن کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگ سیکشول ایکسپلائٹیشن کہہ لیں, سیکشول ریولوشن کہہ لیں, سیکشول لبریشن کہہ لیں اس کو, جو 1950s کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی اس کا اب ہم ایک فیز دیکھ رہے ہیں. صحیح. جہاں پہ بایولوجیکل سیکس ایک چیز ہے, جینڈر ایکسپریشن ایک اور چیز ہے, ٹھیک ہے. تو بایولوجیکل سیکس میرا کچھ اور تھا, جینڈر ایکسپریشن کچھ اور ہے, اور سیکشول اورینٹیشن ایک تیسری چیز ہے. تو پہلے نا یہ ایک ہی چیز تھی, یعنی کہ پہلے کے تینوں ایک ہی ڈبے میں تھے کہ بایولوجیکل سیکس میل, جینڈر ایکسپریشن میل, اینڈ سیکشول اورینٹیشن ہیٹروسیکشول. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, یا فیمیل ہیٹروسیکشول, یہ ایک ہی چیز ہوتی تھی. انہوں نے کیا کیا, ان تینوں کو سیپریٹ کر دیا کہ یہ آپ کا ڈفرنٹ ہوگا, یہ ڈفرنٹ ہوگا, یہ ڈفرنٹ ہوگا. سو یو کوڈ بی بایولوجیکل میل فیمیل کے بجائے آپ اپنے آپ کو کچھ بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ جی میں بایولوجیکلی بھی میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا. جس طرح ایک کیس آیا انگلینڈ میں غالباً, جہاں پہ خاتون جو ہے انہوں نے اپنے بچے کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم بتاتے ہی نہیں کہ وہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے, اور وہ خود ایکچولی وہ ایک لیسبین کپل تھا, وہ آپس میں رہ رہے تھے, ان کا بچے کو بھی ہم نے یوں ہی کرنا. اب یہ بھی میں سمجھتا ہوں چائلڈہڈ ٹراما ہے. آپ بچے کو کیوں یہ رائٹ انفورس کر رہے ہیں, ہاں اس کو کیوں, آپ بچے کو کیا پتا کہ وہ مطلب کیا اپنے بارے میں کہے, آپ اس کو مجبوراً کہہ رہے, حالانکہ وہ اس کی بایولوجی بتا رہی ہے وہ کیا ہے, لیکن آپ نہیں بچے کو بتانا چاہ رہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے بچوں کے اوپر؟ اور پھر آپ اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ جینڈر ایکسپریشن, اب آپ کچھ بھی انفینٹ, آپ اپنے آپ کو بٹرفلائی کہنا چاہتے ہیں, یونیکارن کہنا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو بی اینی تھنگ ایلس, آپ اپنے آپ کو جیسے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. ایوری بڈی شوڈ جسٹ کنفارم ود یور ڈیفینیشن اور یور انڈرسٹینڈنگ آف واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. پہلے اکارڈنگ ٹو دی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن جو ہے, اس کے اندر یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہوتا تھا. دس یوز ٹو بی لائک, جس کو آپ جینڈر ڈسفوریا کہہ دیں, یا یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ آپ کی باڈی اور آپ کی جو سائیکالوجی ہے, یعنی آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہو سکتی ہے. یا تو وہ آپ کی بایولوجیکل ہوگی یا وہ آپ کی انوائرمنٹل ہوگی. انوائرمنٹل یعنی آپ کی جو چیزیں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. تو آپ کی جو بایولوجیکل آئیڈینٹیفیکیشن ہے, جو آپ کی اناٹمی ہے, آپ کا DNA ہے, وہ آپ کی ایک چیز ہے فار ایگزامپل. اور انوائرمنٹل یا جو بھی چیزیں آپ کہہ لو کہ جو ایکسٹرنل آپ کے اوپر فیکٹرز ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو دونوں اگر آپ کنفارم اگر اس میں دیکھیں تو اپنے آپ کو آپ میل آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. یہ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آئیڈینٹیز جو ہیں یہ چیزیں بالکل علیحدہ رکھی جائیں, اور پھر جو تیسری چیز ہے سیکشول اورینٹیشن, یہ ایک بالکل تیسرا ڈبہ ہے. اور اس نے اصل کنفیوژن کریٹ کی ہے, جہاں پہ اب آپ لوگوں نے آفیشلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو چینج کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ لے آؤٹ کر دیا لوگوں کے سامنے.